معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ شب قدر کی رات ہے، رمضان کے آخری عشرہ چل رہا ہے، تو ہم اور آپ سے رات دن گناہوں سرزد ہوتا رہتا ہے۔ تو اب آئیے اپنے رب العالمین کے بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنے گناہوں کا معافی مانگیں۔ کس طرح معافی مانگیں؟ تو یہی ٹاپک رہے گا کہ توبہ کی حقیقت۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ حدیث مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے التوبۃ ہی الندامہ۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے وہ قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ تو چلیے آج ہم بات شروع کرتے ہیں بہت ہی خاص موضوع، یعنی شب برات کی رات، شب قدر کی رات، اور موضوع توبہ کی حقیقت۔ باری تعالیٰ کی شان بے نیاسی اور بے پایا رحمت کا ایک نمونہ ہے، وہ توبہ ہے۔ اللہ کی ایک ایسی عظیم نعمت ہے اور ذات انسانیت پر وہ احسان ہے کہ جس کا بیان زبان و قلم کی حدود سے بالا تر ہے، کیونکہ توبہ سے انسان ولایت کا درجہ پا لیتا ہے۔ ولایت کیا ہے؟ ولی، یعنی ایسا انسان ہو جاتا ہے کہ اس کی ہر دعائیں قبول ہوتی ہے جب انسان بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، معبود حقیقی کا محبوب برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ یہ ولایت کا معنی ہوا۔ توبہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا بہترین نسخہ ہے۔ خدائے عز و جل نے قرآن حکیم میں اس نقطہ پر عجیب پیرائے بیان فرمائی۔ دل بھر آتا ہے کہ اللہ کی ایسی قیمتی نعمت ہمارے گرد و پیش منڈلا رہی ہے اور ہم خواب غفلت میں ہیں۔ بے شک انسان خطا و نسیان سے مرکب ہے، یہ کوئی نہیں ہے کہ کسی سے غلطی نہیں ہوتا، غلطی ہر کسی سے ہوتا ہے، لیکن غلطی کے بعد غلطی کو اقرار کر لینا انسانیت ہے۔ غلطی کے بعد غلطی کے اوپر اقرار نہ کرنا، یعنی توبہ نہ مانگنا، یہ شیطانیت ہے۔ گناہ ہو گیا توبہ مانگ لیجیے، انسانیت ہے۔ گناہ ہو گیا ڈٹے رہیے، توبہ نہ مانگیے، شیطانیت ہے۔ یاد رکھیے، انسان سے جب گناہ ہوتا ہے، گناہ کے بعد بندہ توبہ مانگتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ اس کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ انسان کیا ہے؟ نسیان اور خطا سے مرکب ہے، ہر وقت خطا ہوتی رہتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خطاؤں کی معافی کا ذریعہ توبہ رکھا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہ سورہ نور آیت نمبر 31 کے اندر اللہ تعالیٰ فرمایا اے ایمان والو، سب مل کر اللہ کے آگے توبہ کرو۔ ایک نہیں، جمیعاً کا لفظ استعمال کیا، سب مل کر اللہ کے آگے توبہ کرو۔ لعلکم تفلحون، توبہ کرنے سے کیا ہوگا؟ تاکہ تم سب کامیاب ہو جاؤ گے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو شخص بھی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، پھر اللہ سے معافی طلب کرے، یعنی معافی مانگے، چاہے غفور الرحیمہ، تو وہ ہر حال میں اللہ کو معاف کرنے والا ہی پائے گا۔ یہ سورہ نساء آیت نمبر 110 کی آیت ہے، اور ایک جگہ تو بالکل ہمارے حال کے عین ترجمانی فرما کر اور زیادہ وضاحت کی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 64 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اگر وہ لوگ اپنی جان پر گناہوں کا بوجھ لاد کر اے نبی تیرے پاس آئے، وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو وہ اللہ سے سچی معافی طلب کرے اور رسول بھی ان کی تائید کرے تو یقیناً وہ اللہ کو معاف ہی کرنے والے پائیں گے۔ بتائیے کتنی بڑی بات ہے۔
اگر وہ لوگ جو اپنی جان پر گناہوں کا بوجھ لاد کر فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، اے نبی تیرے پاس آئے اور وہ اللہ سے سچی معافی طلب کرے، لوجد اللہ تواب الرحیمہ، تو ان کی تائید کرے، تو رسول بھی ان کی تائید کرے تو یقیناً وہ اللہ کو معافی کرنے والا پائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ شب ایسا ہے کہ انسان جب اللہ سے جو چیز مانگتا ہے ضرور ملتی ہے اور ملے گی، بس یہی ہے کہ کسی کو فوراً مل جاتی ہے، کسی کو بعد میں، لیکن ہر ایک مومن کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہر ایک مومن جب توبہ کرتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ یہ شب توبہ کرنے کی شب ہے۔ یہ آیت اور ان جیسی بے شمار آیت ایسے مضامین سے بھری پڑی ہے جن کا خلاصہ یہ ہے، یعنی ڈیٹیلز یہ ہے، اے گناہ گار بندو، اگر تم اللہ سے سچی معافی طلب کرو گے تو اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، یقیناً تم اس کو معاف کرنے والا ہی پاؤ گے۔ معزز ناظرین، توبہ کی حقیقت کیا ہے؟ صرف کان پکڑ کر کے توبہ کر لینا نہیں، صرف گلے کا جو ہے نس پکڑ کے توبہ، جس طرح آج کل چلا ہوا ہے نوجوان نسلوں کے اندر توبہ، ارے صرف زبانوں سے کہہ دینا توبہ نہیں، توبہ کی حقیقت کیا ہے؟ چلیے ہم آپ کو اس کی جانب لے کے جا رہے ہیں۔ سنیے آپ غور سے، عمل کرنے کی نیت سے سنیے، دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سنیے، تاکہ آپ کے ذریعہ سے جس تک یہ توبہ کی حقیقت کا پیغام پہنچے گا، یہ شب میں جو توبہ کر لے گا اس کے ذریعہ اس کی ثواب میں آپ کا بھی حصہ رہے گا۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں مفسرین قرآن نے فرمایا کہ توبہ کی 3 قسمیں ہیں، یعنی 3 قسمیں ہیں۔ 3 چیزوں کے مجموعہ کا نام توبہ ہے۔ صرف توبہ دل سے کہہ لینے کا نام نہیں ہے، 3 چیزوں کے مجموعہ کا نام توبہ ہے۔ نمبر 1، اپنے کیے ہوئے گناہوں کو گناہ سمجھنا اور اس پر نادم اور شرمندہ ہونا، اس کا نام توبہ ہے۔ نمبر 2، اس گناہوں کو بالکل چھوڑ دینا۔ نمبر 3، صوم، یعنی آئندہ کے لیے دوبارہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم ارادہ کرنا۔ کیا تھا گناہ؟ توبہ 3 چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ نمبر 1، اپنے کیے ہوئے گناہوں کو گناہ سمجھنا اور اس پر نادم شرمندہ ہونا، یعنی بالکل شرمندہ ہونا۔ جس طرح انسان کوئی جرم کرتا ہے، چوری کرتا ہے تو اپنے آپ کو پشیمان رہتا ہے، شرمسار رہتا ہے۔ نمبر 2، اس گناہوں کو بالکل چھوڑ دینے کا ارادہ کرنا۔ نمبر 3، آئندہ دوبارہ نہ گناہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ کرنا کہ آئندہ نہیں کریں گے۔ اگر ان 3 چیزوں میں سے ایک کی بھی کمی ہوئی تو وہ توبہ نہیں کہلائے گی۔ اس حقیقت سے معلوم ہوا کہ محض زبان سے اللہ توبہ کے الفاظ بول دینا نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ جب تک یہ 3 چیزیں جمع نہ ہو، یعنی گزشتہ پر ندامت، یعنی گزشتہ مطلب جو آپ نے پہلے کیا کبھی، اس کو گزشتہ یعنی گزرے ہوئے زمانے میں، اس پر ندامت ہو یعنی پشیمان ہو، اور حال میں یعنی پریزنٹ میں اس کا ترک یعنی اس کو چھوڑ دینا ہے، اور مستقبل میں یعنی فیوچر میں، مستقبل میں اس کے نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا، عزم ارادہ۔ انسان جب حالت ندامت میں اللہ کے آگے گرم گرم آنسو بہائے گا، آنسو کیسا ہوتا ہے؟ گرم ہوتا ہے اور نمکین ہوتا ہے، تو اللہ کی رحمت کو کیوں اس پر پیار نہ آئے گا؟ اور آنسوؤں کی قیمت اللہ کے یہاں سونے چاندی سے بھی زیادہ ہے۔ اسی مضمون کو علامہ اقبال نے دہرایا ہے، جو شعر ہم نے شروع میں پڑھا تھا، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیا، وہ قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ معزز ناظرین، آج ہم سب اپنے گناہوں کے سبب اللہ کے مجرم ہیں۔ یہ جو وبا ہے، مصیبتیں ہیں، بلا آئی ہوئی ہے، تمام عالم پریشان ہے، جو چیزیں دکھتی نہیں ہیں، ایک چیونٹی اللہ کی سب سے چھوٹی مخلوق ہے دکھتی ہے، لیکن یہ ایسی وبا، ایسی ہوا کے ذریعہ سے جو دکھتی نہیں ہے، لیکن تمام پہلوان کے پہلوان سب کے سب پریشان ہیں، ظالم جابر حکومت پریشان ہے، عادل حاکم انسان سب کے سب پریشان ہیں، نیک بد سب اس جو ہے چھوٹی سی چیزوں میں سے بالکل ندامت ہے، یعنی پریشان ہے۔ کیوں؟ یہ سب ہمارے اور آپ کے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے۔ آج ہم سب اپنے گناہوں کے سبب اللہ کے مجرم ہیں، اور مجرم کی سزا کیا ہوتی ہے؟ بامشقت ہوتی ہے۔ اللہ کا قید خانہ کیا ہے؟ دوزخ ہے، اور وہاں کی مشقت کا تحمل ہم میں نہیں ہے۔
دل میں بار بار خیال آتا ہے کہ ہم نے اپنی نفسانی خواہشات کے اتباع کی وجہ سے اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کو پس پش ڈال دینے کی وجہ سے جو اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، جس کی سبب ہم رحمت خداوندی سے دور ہو گئے ہیں، اب اس عاصیانہ زندگی کا یعنی گناہ والی زندگی کا کیا ہوا کا؟ آخرت کی فکر دامن گیر ہوتی ہے، آخرت کی ذلت اور رسوائی اور دوزخ کی احوال جان کر دل تڑپ اٹھتا ہے، بدن لرز جاتا ہے یعنی کانپ جاتا ہے۔ آخر اب ہماری گناہوں کی تدارک کی کیا صورت ہوگی؟ کس طرح سرخوبی حاصل کریں؟ محسن انسانیت آقا انعامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جملہ میں مسئلہ کا حل ارشاد فرما دیا کہ اے میری امت ہراساں نہ ہو یعنی پریشان نہ ہو، ابھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا، اس میں اللہ کی گزشتہ، اس میں ہاتھ اٹھا اس حال میں کہ گزشتہ پر ندامت اور آگے گناہ نہ کرنے کا عزم کر، ابھی اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرے گا۔ کیا ہے وہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا التوبۃ ہی الندامہ، توبہ نام ہی ہے ندامت کا، یعنی انسان کے اندر کوئی گناہ کرے لیکن تھوڑا سا اور محسوس ہے ہم نے گناہ کر لیا، کیوں جائیں گے اس کے سامنے؟ یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک توبہ ہے۔ جگر مراد آبادی کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، اس کی ترجمانی اس طرح کی ہے، اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ طبرانی کے روایت ہے کہ آقا مدنی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ جیسے ایک شخص ناپاک ہو جائے، اگر وہ غسل کر لے تو پاک ہو جاتا ہے، اگر ہاتھ پاؤں غبار آلود ہو جائے، گندا ہو جائے یا ان پر میل چڑھ جائے، جس طرح وہ دھونے اور رگڑنے سے صاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح توبہ کرنے والے کا حال ہے کہ جب وہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو گناہوں کا میل توبہ کے پانی سے دھل جاتا ہے۔ انسان کو یہ نہیں سوچنی چاہیے کہ گناہ ہو گیا اب ہم توبہ کریں گے، پھر گناہ نہیں، بار بار توبہ کرے، گناہ ہو بار بار توبہ کرے، جب گناہ ہو توبہ کرے۔ اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول کرے، اس مبارک شب میں زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نیکی کی اعتبار سے آپ اس کو عام کریں، دوسروں تک اپنے دوست احباب میں شیئر کریں۔